1990 کی دہائی میں کشمیر کے محاذ سے لے کر افغانستان کی جنگوں تک لڑنے والا، پھر پاکستان کا سب سے خطرناک دشمن بننے والا شخص، جس کے سر کی قیمت 50 لاکھ رکھی گئی، امریکہ نے جسے عالمی دہشت گرد قرار دیا اور ٹی ٹی پی نے جسے اپنا نائب امیر، رہبر شورا کا سربراہ اور وزیر جنگ بنایا، وہ تھا قاری امجد عرف مفتی مزاحم، لوئے دیر کا ایک مدرسے کا طالب علم۔ کیسے پاکستان میں خوف کی علامت بن گیا، کیسے اس نے جنوبی وزیرستان، بلوچستان اور پورے جنوبی پاکستان میں خون ریزی کے نیٹ ورک قائم کیے، اور 3 نومبر 2025 کو باجوڑ میں ایک جھڑپ کے دوران اس کا باب کیسے ہمیشہ کے لیے بند ہوا۔ یہ کہانی ہے ایک ایسے شخص کی جس نے جہاد کے نام پر دہشت کی دنیا بسائی، مرنے کے بعد بھی کئی سوال چھوڑ گیا، اس کی جگہ اب کون لے گا اور یہ جنگ کب ختم ہوگی۔ قاری امجد نے 1996 میں حرکت الانصار کے کمانڈر مولوی عبدالجبار کے ساتھ افغانستان میں طالبان حکومت کی حمایت کرتے ہوئے جنگ میں حصہ لیا۔ قاری امجد کالعدم ٹی ٹی پی کے سربراہ نور ولی محسود کے نائب اور رہبر شورا کے سربراہ تھے۔ پاکستان حکومت نے ان کے سر کی قیمت 50 لاکھ مقرر کی تھی۔ قاری امجد عرف مزاحم کون تھے؟ قاری امجد اور مفتی حضرت دروجی کے ناموں سے مشہور مفتی مزاحم 2018 سے مارچ 2024 تک سب سے طویل عرصے تک کالعدم ٹی ٹی پی کے نائب سربراہ رہے ہیں، اور انہیں امریکہ نے بھی دسمبر 2022 میں عالمی دہشت گردوں کی فہرست میں شامل کیا تھا۔ اس وقت امریکی محکمہ خارجہ نے کہا تھا کہ قاری امجد کو ٹی ٹی پی میں بیرون ملک قبائلی علاقوں اور خیبر پختونخوا میں آپریشنز کی ذمہ داری سونپی گئی۔ قاری امجد کا آبائی تعلق خیبر پختونخوا کے ضلع لوئر دیر سے تھا، اور پاکستانی فوج اور امریکی محکمہ خارجہ کے مطابق وہ افغانستان میں موجود تھے۔ قاری امجد ٹی ٹی پی کے موجودہ رہبر شورا کے رکن اور اس کے جنوبی زون کے ملٹری کمیشن کے سربراہ۔ آسان الفاظ میں وہ خیبر پختونخوا کے جنوبی اضلاع بشمول شمالی اور جنوبی وزیرستان، بلوچستان اور جنوبی پنجاب میں ٹی ٹی پی کے آپریشنل نیٹ ورک کے سربراہ تھے۔ قاری امجد نے 9ویں جماعت کے بعد اسکول چھوڑ کر مذہبی تعلیمی اداروں میں داخلہ لیا تھا۔ وہ ضلع شانگلہ اور اس کے بعد کراچی کے دیوبندی مذہبی اداروں میں زیر تعلیم رہے، جہاں سے انہوں نے مفتی کی سند حاصل کرنے کی تعلیم حاصل کی۔ باقاعدہ عسکریت پسند بننے سے قبل وہ مالاکنڈ ڈویژن میں مولوی صوفی محمد کی زیر قیادت تحریک نفاذ شریعت محمدی تنظیم کا بھی حصہ رہے تھے۔ امریکہ نے قاری امجد کو دسمبر 2022 میں عالمی دہشت گردوں کی فہرست میں شامل کیا تھا۔ نام ظاہر نہ کرنے کی شرط پر ایک اہلکار نے بتایا تھا کہ اپنی جوانی میں یعنی سال 2007-8 میں قاری امجد اس وقت طالبان کے ساتھ شامل ہو گئے تھے جب اس علاقے میں شدت پسندی عروج پر تھی، اور تنظیم میں شمولیت کے بعد انہوں نے شدت پسندی کی کارروائیوں میں اہم کردار ادا کیا تھا۔ تاہم اس علاقے میں سیکورٹی فورسز کے آپریشن کی وجہ سے قاری امجد سن 2010 میں افغانستان چلے گئے تھے، اور پھر ایسی اطلاعات بھی موصول ہوئی تھی کہ چند برس بعد قاری امجد واپس پاکستان اپنے علاقے میں آئے تھے۔ تاہم کارروائی کے خوف سے وہ جلد ہی واپس افغانستان کی جانب چلے گئے تھے۔ قاری امجد کے ایک بھائی سیکورٹی فورسز کے ساتھ جھڑپ میں ہلاک ہو گئے تھے۔ 2007-8 میں قاری امجد اس وقت طالبان کے ساتھ شامل ہو گئے تھے جب ان کے علاقے میں شدت پسندی عروج پر تھی۔ 49 سال کی عمر میں مرنے والے قاری امجد نے 1990 کی دہائی کے شروع میں کشمیری عسکریت پسند تنظیم حرکت الانصار کے پلیٹ فارم سے عسکریت پسندی کی دنیا میں قدم رکھا تھا۔ حرکت الانصار کشمیر میں انڈین سیکورٹی فورسز کے خلاف لڑنے کے علاوہ افغانستان میں بھی عسکری طور پر فعال تھی۔ قاری امجد نے 1996 میں حرکت الانصار کے کمانڈر مولوی عبدالجبار کے ساتھ افغانستان میں طالبان حکومت کی حمایت میں جنگ میں حصہ لیا۔ سن 2000 میں جب انڈیا کی قید سے رہائی کے بعد مولانا مسعود اظہر نے جیش محمد کے نام سے الگ تنظیم قائم کی تو قاری امجد بھی دیگر سینکڑوں پاکستانی عسکریت پسندوں کے ساتھ جیش محمد میں شامل ہو گئے۔ دسمبر 2007 میں ٹی ٹی پی کے رسمی قیام سے قبل وہ جیش محمد سے علیحدہ ہو کر پاکستان میں ریاست مخالف جنگ میں شامل ہو گئے۔ کالعدم ٹی ٹی پی کے قیام سے قبل قاری امجد مالاکنڈ ڈویژن میں ٹی ٹی پی کے سابق سربراہ ملا فضل اللہ کی قیادت میں بننے والے مقامی طالبان نیٹ ورک میں آبائی ضلع دیر کے لیے قاضی مقرر ہوئے تھے۔ تاہم مالاکنڈ ڈویژن میں سن 2009 کے فوجی آپریشن کے بعد وہ ضلع دیر کے لیے ٹی ٹی پی کے عسکری ونگ کے سربراہ مقرر ہوئے۔ سن 2014 میں جب ملا فضل اللہ ٹی ٹی پی کے سربراہ مقرر ہوئے تو قاری امجد کو ضلع دیر کے ساتھ بلوچستان کے بھی آپریشنل نیٹ ورک کی ذمہ داری دے دی گئی۔ ایک اہم آپریشنل کمانڈر ہونے کے ساتھ ساتھ قاری امجد ٹی ٹی پی سے منسلک میڈیا کے ذریعے تنظیم کے اہم پیغامات، بیانات اور انٹرویوز بھی شائع کرواتے تھے۔ سن 2022 میں پاکستانی حکومت کے ساتھ مذاکرات کے وقت قاری امجد ٹی ٹی پی کے وفد کے رکن تھے۔ اکتوبر 2024 میں کالعدم ٹی ٹی پی کے عمر میڈیا نے ایک ویڈیو میں قاری امجد کو تنظیم کے دیگر اہم کمانڈروں کے ساتھ ڈیرہ اسماعیل خان،
جنوبی وزیرستان اور جنوبی پنجاب کے مختلف علاقوں میں عسکریت پسندوں کے ساتھ ملاقاتیں کرتے ہوئے دکھایا تھا۔ اسی طرح 17 اکتوبر 2025 کو بھی عمر میڈیا نے قاری امجد کی ایک ویڈیو جاری کی تھی جس میں انہیں باجوڑ کے مختلف علاقوں میں مسلح عسکریت پسندوں کے ساتھ دکھایا گیا۔ ٹی ٹی پی کے بڑھتے عملے اور پاکستان افغانستان کشیدگی، پاکستانی حکومت بارہا یہ الزام عائد کرتی رہی ہے کہ شدت پسند تنظیم افغانستان کی سرزمین کا استعمال کر کے پاکستان پر حملے کر رہی ہے۔ افغانستان اس الزام کی بار بار تردید کرتا رہا ہے۔ قاری امجد کی ہلاکت اپنی نوعیت کا پہلا واقعہ نہیں بلکہ یہ پاکستانی سیکیورٹی فورسز کی کالعدم ٹی ٹی پی کے خلاف اور اہم کمانڈروں کے خلاف انٹیلیجنس پر مبنی کارروائیوں کا ایک تسلسل ہے۔ اگرچہ حالیہ برسوں میں سیکیورٹی فورسز کے خلاف کالعدم ٹی ٹی پی کی کارروائیوں میں غیر معمولی اضافہ ہوا ہے، لیکن دوسری طرف سیکیورٹی فورسز بھی مسلح تنظیم کے کمانڈروں کو ہلاک کرتی رہی ہے۔ نومبر 2024 میں ٹی ٹی پی کی رہبر شورا کے رکن مولوی طلحہ متعدد عسکریت پسندوں کے ہمراہ سیکیورٹی فورسز کی کارروائی میں ہلاک ہوئے تھے۔ اسی طرح اپریل 2025 میں ضلع مالاکنڈ میں کالعدم ٹی ٹی پی کے اہم کمانڈر مفتی مبارز کوچوان سیکیورٹی فورسز کی ایک انٹیلیجنس بیسڈ کارروائی میں مارے گئے تھے۔ طلحہ اور مفتی مبارز دونوں کا تعلق مزاحم ہی کی طرح مالاکنڈ ڈویژن سے تھا۔ مفتی مبارز وادی طالبان کے نام سے مشہور ٹی ٹی پی کی ایک اہم سابق شاخ کے سینئر رہنما تھے۔ سیکیورٹی فورسز کی کارروائیوں میں ٹی ٹی پی کے اہم کمانڈروں کی ہلاکتوں کا آغاز 2024 کے شروع میں ہوا تھا۔ یہ سب مارے گئے کمانڈرز اپنے متعلقہ اضلاع میں سیکیورٹی فورسز پر ہونے والے حملوں کے براہ راست منصوبہ ساز اور آپریشنل نیٹ ورکس کے سربراہ تھے۔ ان کارروائیوں میں فروری 2024 میں مردان ڈویژن کے سربراہ محسن قادر اپنے ایک ساتھی کے ہمراہ ضلع مردان میں، جبکہ جولائی 2024 میں پشاور کے مضافات میں اہم کمانڈر عبدالرحیم ایک انٹیلیجنس بیسڈ کارروائی میں ہلاک ہوئے۔ عبدالرحیم پشاور کے مضافاتی علاقوں میں پولیس اور فورسز پر حملوں کے مرکزی منصوبہ ساز تھے۔ اس کے علاوہ اکتوبر 2024 میں باجوڑ میں قریشی استاد، جنوری 2025 میں ضلع خیبر میں قاری اسماعیل اور فروری 2025 میں ڈیرہ اسماعیل خان میں ثاقب گنڈا پور سیکیورٹی فورسز کے ہاتھوں مارے گئے تھے۔ یہ تمام افراد اہم ٹی ٹی پی کمانڈر تھے جو اپنے متعلقہ اضلاع میں مسلح تنظیم کے آپریشنل نیٹ ورکس کے سربراہ تھے۔